السلام علیکم خواتین و حضرات، 26واں روزہ، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا واسطہ کام کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے دنیا کے ساتھ پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے، اور کہہ لیجئے کہ جب واسطہ پڑتا ہے تو ہمارے لیے پرکھنا، کسی کو جانچنا، کسی کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ زندگی میں بے شمار غلطیاں کر کے سیکھتے ہیں، آپ قرضہ دے کے سیکھتے ہیں کس کو قرض دینا ہے، کس کو قرض نہیں دینا، کیونکہ قرض دینے سے تعلقات آپ کے خراب ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں بے شمار دفعہ میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے قرض دیا لیکن واپس لینا اتنا مشکل ہو گیا کہ تعلق خراب ہو گیا۔ تو آپ کو پرکھنے، جانچنے، زندگی کو گزارنے کے اسلوب، طریقہ کار، اسٹریٹجیز پتہ ہونی چاہیے۔ اور مجھے ایک بڑی ہی شاندار کوٹیشن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، آپ کا بڑا ہی ایک نایاب جملہ، کہہ لیجیے ایک پورا پیراگراف مجھے ملا، میرا دل کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ مجھے بڑا ہی اچھا لگا کیونکہ زندگی کا تجربہ ان جملوں کے اندر نظر آتا ہے۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ کسی کا ظرف دیکھنا ہے تو اس کو عزت دے کے دیکھو، یعنی اگر آپ نے دیکھنا ہے کتنا اعلیٰ ظرف ہے تو جس کو عزت دیا آپ نے، وہ عزت کو سنبھال پائے گا اور وہ اس عزت کو مینٹین رکھے گا۔ لیکن وہ کم ظرف ہے تو آپ نے عزت دی ہے، وہ اس کو اپنا حق سمجھنے لگ پڑے گا، اور حق سمجھے گا، الٹا حق جمائے گا، اور وہ ممکن ہے کہ آپ کو نقصان بھی پہنچائے، کیونکہ ایک کم ظرف انسان سب سے پہلے وہ نقصان جب پہنچاتا ہے، واپس پلٹتا ہے، ڈیمیج کرنے پہ آتا ہے تو وہ اپنے محسن کو ڈیمیج کرتا ہے۔ یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی کم ظرف انسان ہے، اس کو ہم لوکل لینگویج میں بد نسلہ بھی کہتے ہیں، تو یہ اس کی جو سب سے عجیب سی خامی کہہ لیں وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی پلٹے گا نقصان پہنچانے کے لیے تو وہ کس کو نقصان پہنچائے گا؟ جس نے اس کو فائدہ دیا ہوگا۔ تو آپ اگر کسی کا ظرف دیکھنا ہے، اس کو عزت دے کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ اصل میں کیا ہے۔ پھر فطرت دیکھنی ہے، فطرت تو ویسے اللہ کو ہی پتہ ہے، لیکن آپ نے جانچنا ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اس کو آزادی دے دیں۔ یہ بڑا ایک بہترین ہیومن ریسورس کا بھی پرنسپل ہے کہ آپ کسی کو فریڈم دے کے دیکھیں، جیسے گاڑی کی چابی دے دیتے ہیں، جیسے آپ گھر کی چابی دے دیتے ہیں، سواری کی چابی دے دیتے ہیں، آپ اس کو پیسے اپنے دے دیتے ہیں، اپنی امانت دے دیتے ہیں، آپ آزادی دے دیں۔ آزادی دیں، وہ اپنی ول دکھا دے گا، جو اپنا ارادہ ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ دکھا دے گا۔ یعنی کسی کو آزاد چھوڑ کے دیکھیں، جیسے ہی آزادی دیں گے جو اس کی چاہت ہے، جو اس کے دل میں چھپا ہوا ہے، وہ کرنے لگ پڑے گا۔ اور یہ بھی بڑا ایک بہترین ہیومن ریسورس کا میں اسے پرنسپل کہوں گا کہ آپ کسی کو بھی فریڈم دے کے دیکھیے، مانیٹرنگ چھوڑ دیجیے، آبزرویشن چھوڑ دیجیے، اس کے حال پہ چھوڑیے، وہ کچھ کرے گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور یہ میرے 20-22 سال میں اچھے برے لوگ سب سے واسطہ پڑتا ہے، اور یہ بڑا ایک کامن ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے ہیومن ریسورس کا کہ کئی لوگ ہوتے ہیں آپ کے سامنے بڑے مؤدب، بڑے اچھے بن رہے ہوتے ہیں، بڑے تابع دار بن رہے ہوتے ہیں، فریڈم دے کے دیکھیں، اڑا کے رکھ دیں گے آپ کو، آپ حیران ہوں گے، یار یہ تو بالکل وہ چہرہ اور ہے، یہ چہرہ اور ہے۔ وہ پتہ لگے گا کہ یہ مزاج ہے، اور یہ مزاج کہیں چھپا ہوا تھا اور اس نے کوٹنگ کی ہوئی تھی، ایک ریپر چڑھایا ہوا تھا، اور جیسے ہی آپ نے اس کو فریڈم دیا، اس کو آزادی محسوس ہوئی، اس نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا۔ تیسری بات، نیت دیکھنی ہو تو قرض دے دیجیے۔ اب ویسے تو نیت ایک بڑی ہی گہری چیز ہے جو کہ اللہ ہی جانتا ہے نیتیں، لیکن انٹینشن، ارادہ کسی کا چھپا ہوا مخفی ارادہ کیا ہے، تو قرضہ دے دیجیے۔ آپ قرضہ دیں گے، وہ لے کے بھاگ جائے گا۔ قرضہ دیں گے، وہ وعدہ کرے گا کہ جی میں یہ بس مہینے میں نے واپس کر دینا ہے، ایک پیمنٹ میری آئی ہوئی ہے۔ اور اس کیسز میں نے جو دیکھا ہے، اپنی لائف کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، 90% لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ پیمنٹ بالکل نہیں آئی ہوتی۔ آپ اسے کہتے ہو کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر دو یار، جو اگر اتنی ضرورت پڑ گئی آپ کو تو 1 مہینہ انتظار کر لو، میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ لیکن وہ کریں گے کہ جناب نہیں ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں ایک ایسا کام پڑا ہوا ہے، سر پہ آئی پڑی ہے، ایک سگنیچر رہ گئے ہیں۔ 10% سچ بھی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ قرضہ دینے کے بعد آپ پھنس جاتے ہیں۔ مطلب میں نے اکثر دیکھا قرضہ دینے والا رو رہا ہوتا ہے، قرضہ لینے والا تو کئیوں کو رلا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اگلی خوبصورت جو بات ہے وہ ہے خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ خصلت ہے کہ اس کا اصل مزاج کیا ہے، اس کے اندر اصل میں کیا ہے۔ جیسے سانپ کی خصلت میں ڈسنا ہے، اور شیر کی خصلت میں دھاڑنا جھپٹنا ہے، اور گدھ کی خصلت میں مردار کھانا ہے۔ تو خصلت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو جناب امام علی فرماتے ہیں کہ آپ کیا کرو، آپ اس کا کھانا کھاؤ۔ کھانا کھانا ایک کمال کی چیز ہے۔ آپ کبھی کھانا کھاتے ہوئے گروپ میں بیٹھ کے، دوستوں میں بیٹھے کھانا کھاتے دیکھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ لگے گا جو بڑا انسان ہے، اعلیٰ ظرف انسان ہے، وہ سرو کرنے پہ لگ جائے گا۔ سب سے پہلے کہ جی آپ کھائیں، آپ لیں، وہ اچھی چیزیں، اچھا کھانا، اچھی بوٹی، اچھا سالن، اچھی روٹی، گرم روٹی،
وہ فوری طور پہ سامنے والے کو دے گا. مجھے آج بھی یاد آتا ہے ایک بڑے ہی میرے محترم پیار کرنے والے دوست ہیں, بڑا ہی پیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دی. ایک دم ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے, تو میرے روٹی جو تھی وہ اس طرف تھی, تو وہ میں نے روٹی لی, تو اس کے بعد میں ادھر کسی سے تھوڑی دیر بات کرنے لگ پڑا, تو میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ میری جو ٹھنڈی روٹی تھی وہ نہیں تھی, وہاں گرم روٹی پڑی ہوئی تھی, جبکہ کوئی بندہ میرے پیچھے بھی نہیں آیا تھا. تو مجھے پتہ لگا انہوں نے اپنی گرم روٹی وہاں پر رکھ دی اور ٹھنڈی میری اٹھا لی ہے. یہ ایک بڑے انسان کی عادت, خصلت یا گرومڈ انسان کی خوبی ہوتی ہے. تو جو چھوٹا بندہ ہے وہ اچھی سی بوٹی پہلے نکال لے گا, یا اس کا جو اس کی بھوک ہے یا اس کا جو لالچ ہے اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. وہ سب سے پہلے جو ہے کھانا کھلتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں پہ, فنکشنز پہ, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی افطار میں جانا ہوتا ہے, حیرت ہوتی ہے, ایک اچھا خاصا مہذب بندہ وہ پلیٹ پکڑے گا اور بغیر کسی ہیزیٹیشن کے وہ پلیٹ بھر دے گا, ہر جگہ سے چیزیں ڈال ڈال کے پلیٹ پوری بھر کے وہ بیٹھ جائے گا کہ جی اس نے کھانا ہے. تو یہ آپ کھانا کھاتے ہوئے کسی کی خصلت, کسی کی اصل عادت, اس کی بھوک, اس کی جو نیت ہے وہ نکال لیتے ہیں. پھر صبر دیکھنا ہو, تنقید کر کے دیکھیں. کرٹیسزم ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا. میں نے تو اس کو کیپیسٹی کو بلڈ کیا وقت کے ساتھ ساتھ, مجھے پتہ لگا کہ یہ بھی لائف کا ایک بڑا ایک اہم اصول ہے کہ آپ کو تنقید برداشت کرنی آنی چاہیے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی اچھا بندہ اس کے مخالف نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک کام کا بندہ, جینٹل مین بندہ اور اس کے خلاف پوسٹیں نہ لگتی ہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک شریف انسان ہے اور کوئی بدماش اس کے خلاف نہ ہو. یہ تو ایک بڑا ہی پکا اصول ہے. لیکن تنقید ایک ایسی چیز ہے جو برداشت نہیں کہیں سے ہوتی, اور تنقید جو ہے نہ برداشت کرنے والا اس میں صبر نہیں ہوتا. تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جواب نہ دیں, حالات وقت جواب دیں. بڑی چیزوں کا آپ کو میں بتاؤں جواب جو ہے وہ وقت دے سکتا ہے, جیسے جیسے وقت گزرتا ہے, زمانہ گزرتا ہے, پھر جواب آنے لگ پڑتا ہے. تو جتنا صبر والا ہوگا اتنا تنقید برداشت کرے گا, چپ کر جائے گا, پی لے گا, وہ خاموش ہو جائے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, خیر ہے, وقت کے ساتھ جواب آ جائے گا یا کوئی اور جواب دے دے گا. اور آخری چیز, خلوص دیکھنا ہو اس سے مشورہ لیں. اچھا, یہ ٹیم بلڈنگ میں ایک سسٹم ادارہ چلانے میں بڑا اہم ہے کہ آپ اپنے کام کے مشورے بھی بعض اوقات دوسروں سے لیں. دو اس سے فائدے ہوتے ہیں, ایک تو دوسرا شامل ہو جاتا ہے, ٹیم کا حصہ بن جاتا ہے, اور دوسرا آپ کو اس کی کیپیسٹی پتہ لگتی ہے کہ وہ کتنا قابل ہے, وہ کتنا کریٹیو ہے, کتنا انوویٹیو ہے, اور وہ مشورہ دینے کی اہلیت کتنا رکھتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, گرو کرنے کے لیے اچھا مشیر ہونا ضروری ہے. آپ اگر اچھے مشیر ہیں, اچھے ایڈوائزر ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی موقع دے دیتا ہے. لیکن اگر آپ خود اچھے ایڈوائزر نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے آپ انوویٹیو, کریٹیو نہیں ہیں, آپ نیا نہیں سوچتے, آپ سولوشنز پہ نہیں سوچتے, آپ پرابلمز کو زیادہ سوچتے ہیں. تو آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ کسی میں کیا چھپا ہوا ہے تو آپ اس سے مشورہ لے لیجئے. آپ اسے کہیے کہ یار یہ مسئلہ ہے, یہ میں کیا کروں, مجھے مشورہ دو. تو وہ جو مشورہ دے گا اس کے اندر چھپا ہوگا اس کی اندر کا انسان, نیت, خصلت اور یہ سب چیزیں. تو مجھے یہ کوٹیشن بڑی اچھی لگی کیونکہ میں نے اس کو زندگی میں بے شمار جگہ سمجھا پرکھا. اچھا, میں یہ ایک سائٹ تھی اس کی جو ہمیں ایکسپلین کرنے کے لیے, کیونکہ واسطہ بڑے بڑے مشکل لوگوں سے بعض اوقات پڑتا ہے تو ہمیں جلدی سمجھ آ رہی تھی. لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں, اس کو الٹ کر لیجیے, یعنی اس کو ذرا مثبت پیراڈائم میں سوچیے, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو اچھا بندہ ہے اس کے ساتھ آپ کھانا کھائیں گے وہ قربانی دے گا. اچھا بندہ اس کو تنقید کریں گے وہ صبر کرے گا. اچھا بندہ ہے اسے وہ مطلب قرضہ لیں دیں, اس کے ساتھ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. شریف انسان ہے, جینٹل مین ہے, وہ آپ کے ساتھ چلے گا, وہ آپ سے اچھی رائے لے گا, آپ کے مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ نہیں, یہ دونوں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی برائی کو ہی جاننا ہے, اللہ معافی, کیوں ہم جانیں برائی کو, اچھائی کو بھی سمجھنا چاہیے. کیوں, کسی کی اچھائی اگر یہ ساری جو میں نے بتایا یہ کریں تو یہ پتہ لگ جاتا ہے. اگر یہ کرنے سے پتہ لگے اچھا انسان ہے, خدا کے بندوں قدر کرنی شروع کرو. اگر ایک تمہیں ویلیو دیتا ہے, آسانی پیدا کرتا ہے, تمہاری لائف میں کوئی نہ کوئی راحت لے کے آ جاتا ہے, تو اس کو قدر دینی چاہیے. یہ بھی ایک بڑے انسان کی خوبی ہے کہ وہ جس سے فائدہ لیتا ہے اس کی طرف وہ پھر کمر نہیں کرتا, اس کی وہ کمر پہ چھرا نہیں گھومتا, اس کو ڈیمیج نہیں کرتا. یہ مزاج بے قدرہ پن بہت زیادہ ہے سوسائٹی میں. لوگ اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں, لوگ اپنے بڑوں کو بھول جاتے ہیں, لوگ اپنے استادوں کو بھول جاتے ہیں, لوگ اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں, لوگ ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے قربانی دی ہوتی ہے. وقت نکال کے پورا دن, کئی لوگ خجل آپ کی زندگی میں ہوئے ہوتے ہیں, آپ ان کو بھول جاتے ہیں اور بے قدرے پن کی وجہ سے بندے گوا دیتے ہیں. تو ہمیں اچھے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. جو مشکل لوگ ہیں کچھ کے ساتھ تو گزارا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ انہیں علیحدہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن صبر کے ساتھ چلانا, درگزر کے ساتھ, معافی کے ساتھ, رستہ لے لینا, رستہ دے دینا, یہ سب فن ہمیں آنے چاہیے, اور یہ سارے فن ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانے چاہیے. بہت بہت شکریہ.